السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اپنی زندگی میں خیر و عافیت سب خوش اور آباد ہوں گے۔ آج میں آپ لوگوں کو ایک کہانی سناتی ہوں، اور اس کہانی کے اینڈ پہ میں اس کا مقصد بھی بتاؤں گی کہ میں نے یہ کیوں سنائی ہے۔ اچھا خیر، بائی دا وے اسٹارٹ کرتے ہیں اسٹوری کو۔ تو کہتے ہیں کہ بہت ٹائم پہلے ایک کسان ہوا کرتا تھا، رائٹ؟ اب جو وہ کسان تھا وہ کھیتوں میں جب ہل چلانے جاتا تھا تو اس کے کھیت میں پتھر کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا باہر کی طرف ابھرا ہوا ہوتا تھا، اور وہ کسان کبھی خود اس پہ پھسل کے گر جاتا تھا، اور کبھی اس کے مطلب جو ہل چلانے والے اوزار جو بھی ہوتے ہیں بیل کے ساتھ جو لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو کبھی جو ہے نا وہ اوزار اس کے اوپر سے مطلب اس کے لگ کے ٹوٹ جایا کرتے تھے، صحیح؟ تو وہ پتھر کا ٹکڑا جو تھا وہ کسان کے لیے وبال جان بنا ہوا تھا۔ اب جب وہ پتھر کا ٹکڑا کسان کے لیے وبال جان بنا ہوا تھا، کسان روز سوچتا تھا کہ میں اس کو نکالوں گا، لیکن وہ کسان یہ سمجھتا تھا کہ یہ تو پتھر کا چھوٹا سا ٹکڑا باہر کی طرف ابھرا ہوا ہے، اور یہ مائٹ پاسبل کہ اس کے اندر بالکل ایک چٹان ہوگی جو زمین کے اندر تک پھیلی ہوئی ہوگی، رائٹ؟ تو ابھی وہ کسان جو تھا، ایک دن اس نے جو ہے وہ اللہ اللہ کر کے اس نے کہا کہ نہیں، ابھی میں نے یہ پتھر کا ٹکڑا جو ہے وہ اس زمین سے باہر نکالنا ہی نکالنا ہے۔ تو اس نے کیا کیا کہ اس نے ایک لیٹر لکھا اپنے دوستوں کو، رشتہ داروں کو، اور جتنے بھی اس کے جاننے والے لوگ تھے کہ آپ لوگ کل آئیں اور ہم لوگ جو ہے وہ اس طریقے سے ایک چٹان ہماری کھیت میں سے جو ہے وہ نکالیں گے۔ اگلے دن اس کے جتنے بھی جن جن لوگوں کو اس نے بلایا تھا، وہ سارے جو تھے وہ اپنے اوزار لے کے آگے تھے، بیلچے اور کدال وغیرہ جو بھی ہوتا ہے، مطلب زمین توڑنے والی چیزیں، تو وہ سارے جو ہے لے کے تھے۔ لیکن جیسے ہی کسان نے کہا کہ پہلا آغاز جو ہے وہ میں کرتا ہوں، تو اب کسان نے کیا کیا کہ وہ کدال سے اس نے کہا کہ پہلے آغاز میں کروں گا، اور پھر ابھرا ہوا تھا نا اس کے ارد گرد کی زمین اس نے کیا کی کہ اس نے کھودنا شروع کر دی۔ لیکن مزے کی بات یہاں پہ پتہ ہے کیا ہو کہ جیسے ہی کسان نے 2-3 اس طریقے سے مطلب اس کو جھٹکے لگانا ہے، پتہ نہیں کیا بولتے ہیں، خیر 2-3 دفعہ اس طرح اس کے ارد گرد سے مٹی کھودی، تو وہ پتھر کا ٹکڑا جو تھا وہ خود ہی اچھل کے باہر آ گیا۔ اور اس کے جو رشتے دار تھے وہ ہکا بکا کہ یار آپ نے تو ہمیں مطلب چٹان کا بولا تھا اور ہم لوگ تو چٹان نکالنے کے لیے آئے۔ اس طرح جو ہے وہ اس کے رشتے دار سارے اپنے اپنے گھروں کو جا کے لوٹ گئے تھے۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ بیسیکلی ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی کہ ہم لوگوں کی لائف میں بھی ہمیشہ کچھ پرابلم جیسی ہو جاتی ہے، وہ ہم سمجھ لیتے ہیں کہ یہ تو کوئی بہت ہی زیادہ بڑی پرابلمز ہوں گی جو کہ کبھی مطلب ہم سے حل ہوں گی نہیں، لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس جو ہماری پرابلمز کے پتھر ہوتے ہیں ان کو ہم لوگ کھودنے کی کوشش نہیں کرتے، کیونکہ ہم لوگ بھی کسان کی طرح اس کو چٹان سمجھ لیتے ہیں، رائٹ؟ لیکن انسان کو ہمیشہ جو ہے وہ اپنا مورال ہائی رکھنا چاہیے۔ پریشانیاں مصیبتیں یہ نہیں کہہ رہی کہ نہیں آتی ہیں، بالکل زندگی کا حصہ ہے، بٹ ایٹ لیسٹ ہمیں اتنا جو ہے وہ کوشش تو کرنی چاہیے۔ ہمیں بھی ایک دفعہ کدال لے کے اپنی زندگی کے غموں کے پہاڑوں کو یا غموں کے جو چٹانیں ہیں ہماری زندگی میں، جو ہمیں بظاہر تو چٹان نظر آتی ہیں لیکن وہ چھوٹے چھوٹے سے غموں کے پتھر ہوتے ہیں، ہمیں بھی ایک دفعہ کدال لے کے ان پہ ارد گرد کی مٹی کو کھود کے دیکھنا چاہیے۔ اور وہ اس طرح نہیں کہ آپ مزید اس میں سے دھنستے چلے جائیں، اپنے غم میں بیٹھ جائیں اور ڈپریشن کا شکار ہو جائیں، ایسا نہیں۔ آپ لوگوں نے سب سے پہلے جو ہے وہ اس طرح کرنا ہے کہ اپنے آپ کو نارمل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ کوئی کسی بھی دکھ سے نہیں نکال سکتا ماسوائے انسان کے اپنے آپ کے۔ تو ہمیشہ ہم لوگوں نے یہی کوشش کرنی ہے کہ ایٹ لیسٹ ہم لوگ اپنے لیے خود ہی کچھ کرنا ہوگا۔ جیسے ہم بیمار ہوتے ہیں تو جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہم ایسے تو نہیں کرتے نا کہ ہم بولے کہ ہم دوائیاں نہیں کھاتے کیونکہ ہم تو اس وجہ سے بیمار ہوئے، ہم تو اس وجہ سے بیمار ہوئے۔ مثال میں نے کچھ زیادہ ہی لیم دے دی ہے، لیکن چلیں پھر بھی سمجھنے والوں کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ تو خیر کہنا کہ میرا مقصد یہ تھا کہ زندگی میں پریشانیاں مصیبتیں آتی ہیں، ہم نے ان کا علاج ڈھونڈنا ہے، ہم نے اس کے جو ہے آگے علاج کی طرف جانا ہے، نہ کہ ہم نے اس کی وجہ جاننے کی کوشش کرنی ہے کہ یہ کیوں آئے ہیں، کیا ہے۔ کبھی کبھی ٹھیک ہوتا ہے ہمیں وجہ جاننی چاہیے تاکہ ہم آگے سے وہ غلطیاں نہ کریں، لیکن ہمیں اپنے ماضی کو لے کے نہیں جانا، ہمیں اپنے مستقبل میں کے بارے میں سوچنا ہے۔ ہمارا ماضی ہمارے کنٹرول میں نہیں تھا، جو تھا وہ ختم ہو گیا، رائٹ؟ لیکن ابھی جو ہمارے کنٹرول میں ہے وہ ہمارا پریزنٹ ہے، رائٹ؟ تو ہم لوگوں نے اپنے پریزنٹ کو جو ہے وہ اس طرح نہیں کرنا کہ ہم نے اپنے پریزنٹ کو اپنے پاسٹ سے لگا کے جوڑ لینا۔ سو ویڈیو کہاں نکل گئی ہے، بٹ کہنے کا میرا مقصد یہ تھا کہ بہت ساری ایسی پریشانیاں ہوتی ہیں جو ہمیں تو چٹان نظر آتی ہیں لیکن اتنے چھوٹے چھوٹے سے پتھر ہوتے ہیں۔ سو ہمیشہ اپنے آپ کو غموں سے، دکھوں سے نکالنے کی کوشش کرتے رہا کریں،
اور امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. Until the next video, stay positive, stay strong and take good care of yourself. It's me signing off. Allah.